السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت یم رب ذوالجلالن اس بی اک ساتنس یتھ بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور. حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برسات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تام. درس قرآن کے سلسلس مز کر تہ برونٹ کن سورۃ البقرہ کی 8ویں رکوع ابتدائی آیت تلاوت. پتمن یہ زن آیات مبارکہ تتھ مز پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یم انعامات بنی اسرائیلس وقتاً فوقتاً کر تمن ہندس کفران نعمت کس نتیجس مز فرمایو اللہ تعالیٰ ہن تہند خاطر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ. أزِچ یۄس زن آیت چھ یہ انتہائی اہم مقام قرآن پاکُک. کینٛہہ آیات چھ آسان قرآن پاکٕکۍ یم زن خصوصی توجہُک یا خصوصی یہ زن دیانُک چھ تقاضہٕ کران. تمو مقاماتو مز چھ اکھ مقام یہ تہِ یُس أسۍ آز پرنہِ لٔگۍ. اللہ تعالیٰ ہس ما گو دعا کہ سہ دین اسہِ ییٚمہِ آیہِ مبارکُک صحیح فہم کرن اسہِ عطا تِکیازِ اکثر لُکن چھ امہِ آیتہِ پٮ۪ٹھ مغالطہٕ لوٚگمُت. سُہ مغالطہٕ کیاہ چھُ سُہ تہِ پرو أسۍ انشاء اللہ الرحمان یتھ درسس منٛز آز. گۄڈٕ کرٕ بہٕ ییٚمہِ آیہِ مبارکُک لفظی ترجم تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پیش. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ ارشاد فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا بے شک یمو لُکو ایمان اوٚن یعنی تم لُکھ یم زن پننس پانس مسلمان ونان چھ. ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا والذین ہادوا اور تم لُکھ یم زن یہودی چھ پننس پانس ونان والنصارى اور بی نصارہ والصابئین بی صابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وعمل صالحا اور بھی کر نیک عمل فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ گژھن یم غمگین. یہ چھ میں آئے مبارکک لفظی ترجم. ان الذین آمنوا بے شک تم لوگ یمو زن ایمان اوٚن. یہ چھ گۄڈنیُک گروہ یُس زن اتھ آیہِ مبارکس منٛز چھ آمُت ہاونہٕ. ان الذین آمنوا بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا. مراد کم چھ؟ مراد چھ مسلم یا مسلمان ایمان وٲلۍ. والذین ہادوا بی تم لُکھ یم زن یہودی چھ. کٔژ گروہ آیہِ؟ زٕ یعنی گۄڈنیتھ چھ مسلمان گروہن ہُنٛد ذکر تمہِ پتہٕ چھ یہودین ہُنٛد ذکر والنصارى اور امہِ پتہٕ چھ کمن ہُنٛد ذکر نصارہ والصابئین اور امہِ پتہٕ چھ صابئین. یعنی کتنے گروہوں کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے؟ اکھ گو اہل ایمان، دوٚیِم گٔے یہودی، ترٛیٚیِم گٔے نصارہ، ژوٗرِم گٔے صابئین. یمن ژورن گروہن چھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیٹاگرائز کرت یا خطاب کرت ونان من آمن باللہ
इन 4 ग्रोहों में से जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, यानी मुसलमानों मुझ, यहूदियों मुझ, नसारा मुझ और साबिईन मुझ युस कासा अल्लाह तआला पे ईमान अन वल यौमिल आखिर अल्लाह तआला पे ईमान अन पत अन कत पे ईमान आखिरत किस दोहस पे ईमान व अमिल सालिहा और ईमान अन पत रोज नेक अमल करन अमल सालिह करन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम बस ऐसे लोगों के लिए उनके रब के पास अजर है वला खौफुन अलैहिम और न तो उन पर कोई खौफ है वला हुम यहज़नून और न वो गमगीन होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला यमन 4 ग्रोहन कैटेगराइज करित पत युहुंद अनआम बयान करन यथ आयतस मज गो अतन ज चीज समझन लायक या ज नक्तः मुफस्सिरीनो बयान करमित तम ज नक्तः जरूरी समझन गोडन्युक यह अमुक सोद साद मतलब अम आयतुक सह तार बह तुह फिक्र अल्लाह तबारक व तआला सारनी ग्रोहन खताब करन अहली ईमान यानी मुसलमान यहूदियन नसाराहन और साबिईन यमन अल्लाह ताला खताब करन बुनियादी तौर पर क्या पे यह खताब करने जरूरत सह तर यमी आयत तल फिक्र पतमन दरूसन मज पोड़ कि यम जन यहूद या अहली किताब यमन वनन यमन ओस पन्नी जाय जाम आफ यम वनन नहनु अबनाउल्लाह हम अल्लाह के बेटे हैं नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ और हम उसके चहीते हैं इसलिए यम वनन कि सान वराई गश्न जन्नतस कहीं जन्नत में जाने के लिए एक ही रास्ता है सह यह कि इंसान गश आसुन यहूदियुन नस्ल यानी यम सिर्फ एतकाद या यम सिर्फ यम जन अकायद तथ योतन पे जोर दिवन कह बल्कि यमन अकीद पन्नी जाय कि युस यहूदी नस्ल से ताल्लुक थावन सु योतन हकि जन्नतस गसित क्योंकि वही सिर्फ अल्लाह के चहीते हैं वही सिर्फ अल्लाह की पसंदीदा कौम है। अच्छा यहूदी कत वन यह समझ गोड़ अम तर आयत फिक्र यह जन यहूदी यह लफ्ज द्रामुत यहवदा मज यहवदाउक मतलब गो यह द्रामुत अमुक लफ्जी माने गो मवद्दत मवद्दत या मोहब्बत चूंकि ये कौम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे यम समझन पन्नस योतन पानस यानी सिर्फ यह योतन हसा अल बिल्लाह मानते तुम जन्नतस काबिल इसलिए ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे बाकी सभी लोगों को ये नीची नजर से देखते थे अत नावस पे अमी मुझ द्रामुत यहवदा मुझ द्रामुत यहूद यानी आपस में मोहब्बत करने वाले और कुछ उलमा कहते हैं कि ये यहूदी लफ्ज यह द्रामुत तहव्वुद मज तहव्वुद का मतलब है तौबा करने वाले क्योंकि इनसे गलती सरजद हुई थी ये जन वो इन्होंने बिछड़े की इबादत की थी फिर बाद में इन्होंने तौबा की थी इसलिए तहव्वुद का मतलब है तौबा करना अवे पे अत कौमस नाव यहूदी वजह और एक और वजह भी उलमा बयान करते हैं दबन उलमा लेखन कि ये यहूदी कौम जो थे जब ये तौरात की तिलावत करते थे तो ये हिलते थे रोजन अलन हिलने को अरबी में कहते हैं यहवुद या यहूद यानी हिलना अवे पे अत कौमस नाव यहूदी कौम यह और यह लुगतस मज या आम इस्तिलाहस मज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को यहूदी कहते हैं और ब्याख रवायत कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 12 औलाद यमुक जिक्र पोड़ इनमें से चौथा जो लड़का था उसका नाम था यहूदा उन्हीं की नस्ल से ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे इसलिए भी इनका नाम पड़ गया यहूद। बहरहाल आम इस्तिलाहस में याद थाउन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पैरोकार तमन वन यहूदी। दयम लफ्ज आमुत वन नसारा नसारा लफ्ज द्रामुत अंसार मज अंसार माने एक दूसरे की मदद करने वाले इत पर जन सूरह सफस मज पढ़न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वयो पन्नन सहाबियन मन अंसारी इलल्लाह कौन है जो मेरी मदद करेगा तमी मुझे लफ्ज द्रामुत नसारा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को क्या कहते हैं नसारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पैरोकार वन यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पैरोकार वन नसारा। और कुछ उलमा की राय है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर सबसे पहले उतरे थे उसका नाम नासिरा था
اس لیے بھی ان کو نصارہ کہتے ہیں. بہرحال ژھٹین لفظن مز یاد تھاون موسیٰ علیہ السلام سن پیروکارن ٲسۍ ونان یہودی, عیسیٰ علیہ السلام سن پیروکارن ٲسۍ ونان نصارہ. اور سابعی یم زن سابعینک لفظ یس زن سابعی یس زن بے دین یا بدین انسان ٲسۍ ونان عربک لوک سابعی. اسی لیے یم ساتن زن اہل قریش یا یم زن مشرکین مکہ مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس انن تمس عربک لوک ون سابعی, یعنی یہ اپنے اصلی دین سے پھر گئے, یا سا بنو نعوذ باللہ من ذالک بد دین. بد دین کو کہتے ہیں سابعی. اور اڑ علماء ونن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو ماننے والوں کو سابعی کہتے ہیں, اور کیا ونن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو سابعی کہتے ہیں. یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن بعد میں آگے چل کر یہ شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ تاروں اور نجوموں کی یمن تاروں کی یہ پرستش کرنے لگے, تو اس قوم کو کہا گیا جب یہ اپنے دین سے پھر گئے امن آ ون سابعین. کس گروہ آئے؟ یہود, نصارہ اور سابع. اور گۄڈنیتھ کمیک ذکر آو؟ گۄڈنیتھ اہل ایمان ہند, مسلمانن ہند. ان چار گروہوں کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ یس کانسا امو مز ایمان ان خدایس پہ اور آخرت کس دوس پہ, اللہ تعالیٰ فرماون ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. مگر ات ست کیا آو ون وعمل صالحا, صرف ایمان یوتن انیم خدایس پہ آخرت کس دوس پہ بلکہ بھی کیا کریں عمل صالح. ان چار گروہوں کو اتن آن مسلمان ون عقائد آئی اتنس ون کیا بلکہ اتن آ مسلمان انڈیکیٹ کرنا ایز اے گروہ. یہ پر یہودی آئی گروہ ون, یہ پر نصارہ آئی گروہ اخ ون, سابعین آئی گروہ اخ ون, مسلمان کیا آئی ڈیزگنیٹ کرنا ایز اے گروہ. ان چاروں گروہوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یس کانسا ایمان ان خدایس پہ اور آخرت کس دوس, اور بیرو ست کر کیا عمل صالح, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اتھ سان خاطر گۄڈنِچ نصیحت اخ, ام پتہ ون بہ امیک دٔیِم یُس زن مغالطہ لُکن گوٚمُت. گۄڈنِچ نصیحت اتھ منٛز سانہِ خٲطرٕ یہِ کہ عام طور پر یُس زن آز اَسہِ تہِ چھِ سانٮ۪ن لُکن تہِ گوٚمُت پانہٕ ؤنۍ زام, ہم میں بھی یہ زام ہے کہ أسۍ چھِ مسلمان وۄنۍ چھنہٕ عمل کرنٕچ شاید ضروٗرت کینٛہہ, اب ہمارا تعلق آخری امت کے ساتھ ہے, اب ہمیں عمل کرنے کی یا کردار بنانٕچ یا پنٕنۍ زندگی سنوارنٕچ پنٕنۍ سیرت سنوارنٕچ امیچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. مگر یہاں پر کہا گیا مسلمانوں سے بالخصوص پہلے گۄڈنیتھ کمن ہٕنٛز ذکر آو مسلمان. یہ اوس ہمن یہودین تہِ زام جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا. یہودین اوس پننہِ جایہِ یہ زام عمل چھنہٕ ضروٗری کینٛہہ, اس کر نہٕ خداے ترٛایہِ جہنمس منٛز کینٛہہ کیونکہ ہم تو اس کے چہیتے یہ اور پسندیدہ امت ہیں. اس منٛز چھِ آمٕتۍ نبی, اس منٛز چھِ آمٕتۍ پیغمبر, اس کُنتھ آئے آسمانی کتاب, اس لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم ویسے بھی جنت میں جانے والے ہیں. اسی گمان کو, اسی زعم کو, یس من یہ غلط عقید اس, یہ باطل عقید اس, اس کی یہاں پر اصلاح کی گئی. مگر بالخصوص آپ گۄڈنیتھ اشار دن کمن, یا دن اشار اہل ایمان. اے اہل ایمان خبردار روزو, یہ تہ مز یہودن ہز یہ غلط روش یا یہ غلط عقید تہ مز تہ سرایت گژھِ کہ یہ تتھ امتی چانی, بس وۄنۍ چھنہٕ عمل کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ, وۄنۍ چھنہٕ پنٕنۍ زندگی پنُن کردار پننہِ عمل امیچ چھنہٕ وۄنۍ ضروٗرت کینٛہہ. یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر تو ایمان لائیں گے, آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے, مگر سۭتۍ سۭتۍ گٔژھۍ تِم روزن عمل صالح کر. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے جو اجر وصول کرنے کا خواستگار ہو, یس کانٛہہ انسان ییٚمِس یہ طلب آسہِ کہ مے گژھِ آخرتس منٛز ملن اجر کمس نش رب العالمینس نش, اس کے لیے شرط ہے پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. گۄڈٕ گژھِ أمۍ سُنٛد عقیدہ آسُن صحیح, عقیدہ سی دٔیِم کیا لیکن عقیدہ ہی خالی عقیدہ یوتن چھ نجاتس خاطر ضروری, بلکہ عقیدہ سی اللہ تعالیٰ شرط لگٲمٕژ وعمل صالحا کہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس گژھِ عمل صالح تہِ سۭتۍ آسٕنۍ. اگر تۄہہِ یاد آسہِ برونٛٹھ پرے اسہِ سورہ یم زن اما یتساءلونٕکۍ ٲخری سور پرے, تتھ منٛز پرے اسہِ سورۃ العصرس منٛز کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, ساری انسان یم زن وہ کس میں ہے, وہ تو خسارے میں ہے. مگر تتہ آئے خسار نش بچنے خاطر کس شرط ون الا الذین آمنوا, مگر دویمی شرط کیا آو وعملوا الصالحات. وہ اس کا مطلب ہے نجات کے لیے صرف ایمان ہی شرط نہیں ہے بلکہ شرط سے بھی کیا عمل صالح. اس لیے گۄڈنیتھ آو ون مسلمان آو بالخصوص یہ ون, حالانکہ یہ کمی یا یہ کوتاہی اس کمن مز, یہ یہودن اور نصارہ اہل کتابن مز, مگر اہل کتابن آو گۄڈنیتھ یتن خطاب کرنے
کہ اگر آپ اللہ کے ہاں اجر کے طلبگار ہیں تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرا عقیدہ صحیح آسنا سۭتۍ سۭتۍ گژھِو تۄہہِ آسٕنۍ عملہِ صالحس پٮ۪ٹھ تہِ گامزن، تُہنٛز زندگی گژھِ آسٕنۍ عملہِ صالحس سۭتۍ بھرپور۔ یہ تو اس کا ایک مطلب ہے، یہ چھِ اکھ ییٚتٮ۪ن۔ مگر دوٚیِم یُس زن اہم کتھ یۄس زن مےٚ ونٕنۍ چھِ، اور جو اصل میں اس کی یۄس زن اصلی یۄس زن امِچ یہِ تفسیٖر چھِ، اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسوٕ یہِ آیت یۄس زن چھِ اتھ منٛز سنہو أسۍ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان چار گروہوں کو خطاب کر کے کہا گیا من آمن باللہ والیوم الاخر، یُس کانٛہہ تۄہہِ منٛز ایمان انہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ خۄدایس پٮ۪ٹھ اور آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ، وعمل صالحا اور بیٚیہِ کیٛاہ کرِ؟ عملِ صالح، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انڈائریکٹلی آو وننہٕ کہ یم ژور گروہ اگر خۄدایس پٮ۪ٹھ، آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ اور عملِ صالح روزن کرن، یہندِ خٲطرٕ چھِ بٕتھِ تابناک مستقبل، یعنی یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اتھ منٛز چھِ امہِ آیتہِ تل چھِ بہت سے اہل علم کو مغالطہ ہوا ہے، واریاہن آز کٮ۪ن ماڈرن زمانہ کٮ۪ن اہل علمن چھُ مغالطہ گوٚمُت، اور وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ نجات کے لیے رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تۄہہِ توٚرا فکرِ بہٕ کیٛاہ چھُس یژھان ونُن؟ بہٕ چھُس ونان ییٚمہِ آیتہِ تل چھُ آمُت وننہٕ یم یہود، نصارہ، صابئین تہٕ اہل ایمان، یم اگر خۄدایس پٮ۪ٹھ اور آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ انن ایمان، بیٚیہِ کیٛاہ کرن؟ عملِ صالح، یہندِ خٲطرٕ چھِ نجات، یہندِ خٲطرٕ چھِ کامیٲبی۔ اتہِ آو نہٕ بظٲہر رسالتُک کُنہِ جایہِ ذکر، یعنی نبیس پٮ۪ٹھ انن ایمان۔ اکثر یم زن آج کے زمانے فیس بکک علماء چھِ یا جو ماڈرن زمانے کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، وہ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسولس پہ ایمان انن چھُنہٕ ضروری، اور انہوں نے یہ بھی اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر ہسا کانٛہہ یہودی آز تہِ آسہِ، اگر کانٛہہ نصارہ آز تہِ آسہِ، اگر تٔمِس خۄدایس پٮ۪ٹھ اور آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان آسہِ، بیٚیہِ آسہِ عملِ صالح کرن آسہِ، وہ بھی آخرت میں کیا کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چھُنہٕ امہِ آیتُک معنی تہٕ مطلب کینٛہہ، بلکہ امہِ آیتُک معنی تہٕ مطلب کیا چھُ؟ یاد گژھِ تھاوُن ییٚلہِ تہِ کانٛہہ آیت قرآن پاکٕچ أسۍ پرو، اس کے لیے سیاق اور سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری کیا کو مطلب؟ یعنی ضروری چھُ سمجھن کہ یہ آیت کتھ مقامس پٮ۪ٹھ چھِ قرآن پاکس منٛز وٲرد سپدیمٕژ۔ بہرحال بہٕ ونہٕ تۄہہِ یہِ چھِ آیت نمبر 62، یہِ وٕچھزیو تُہۍ گرِ تہِ، یہِ گژھِ آسُن قرآن پاک برونٛٹھ کٔنۍ، تۄہہِ ترِ زیادٕ اصل پٲٹھۍ فکرِ۔ آیت نمبر کۄس چھِ أسۍ پران سورہ بقرہٕچ؟ 62۔ بالکل چھِ یِہے آیت سورہ مائدہس منٛز رِپیٖٹ آمٕژ کرنہٕ، تتہِ چھِ سۄ آیت نمبر 69۔ صرف چھِ اکے فرق، ییٚتہِ چھِ آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ترتیب کیا چھِ؟ ان الذین آمنوا، پتہٕ کیا چھِ؟ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، پتہٕ چھِ یہود، پتہٕ چھِ نصارہ، پتہٕ چھِ صابئین۔ سورہ مائدہٕچ آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا، ترتیب چھِ سۄے، والذین ہادوا، بیٚیہِ چھِ سۄے ترتیب، والصابئون، ییٚتہِ کٕم آیہِ گۄڈٕ؟ صابئ، ہوٚتہِ کٕم ٲسۍ؟ والنصارى، پتہٕ چھِ آمُت والنصارى، گوٚو مطلب صرف لفظوں کا پھر یا ترتیبس منٛز چھِ فرق۔ من آمن باللہ والیوم، باقی آیت وہی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ آیت چھِ کتھ منٛز؟ سورہ مائدہس منٛز تہِ، یہے آیت چھِ سورہ بقرہ، صرف ترتیب کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ اچھا وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ امہِ برونٛٹھ یُس اَسہِ درس پوٚر، اس میں ہم کس بات کی، تتھ منٛز کیٛاہ پوٚر اَسہِ؟ تتھ منٛز پوٚر اَسہِ وباءوا بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یعنی آخری حد یۄس زن بنی اسرائیلس عذابٕچ آے سۄ آے بیان کر، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بتایا کہ یہ ذلت اور یہ مسکنت اور یہ غضب ان پر کیوں نازل ہوا۔ تتھ آو وننہٕ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار، یعنی تمو کو توراتک انکار۔ لیکن آیات تب تک نہیں آ سکتی ہیں انسانوں کے پاس جب تک کہ کوئی ذریعہ نہ ہو جو ان کو لائے گا۔ سو ذریعہ کچھ وہ تو رسول ہے، نبی ہیں، وہ امیک مطلب گو انڈائریکٹلی کور تمہ انکار، یہ آیتن کورک انکار، اس کا مطلب ہے انہوں نے کس کا انکار کیا؟ تو اس کا مطلب ہے جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ چھ، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے وقت کے نبیوں کا انکار کیا۔ اور سۭتی آو وننہٕ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یمن آس واریاہ غلطی، یمن آس واریاہ کوتاہی، مگر خصوصیت سان کس یہ زن گناہ آو وننہٕ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ نبیوں کو یہ زن بلا
یا ناحق اسے کیا کرن قتل گو امیک مطلب گو یمن ہند جرم یہ زن وہ یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں پر ایمان نہیں لایا اور اس کا آخری یہ زن حد امچ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زن اللہ تعالیٰ سے نجات یہ زن ضرورت یا نجات مل تم سے یوتن یس ایمان اور عمل صالح کر خدائس پر ایمان آخرت پر ایمان مگر اس کی ضروری شرط خدائس پر ایمان انک مطلب کہ اس میں رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اوے یتنس گو سیاق و سباق تل طور فکر گوڑ نبی سن ایمان اس ووت پتم رکوع پڑھن سارنی کہ بنی اسرائیل سا ون تہ انیو ایمان توراتس پہ تہ انیو ایمان کت پہ حتیٰ کہ تورات پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ آپ کس پر ایمان لاؤ نبی پر ایمان لاؤ. اور یتنس یہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 68 ام برونٹ یہ اللہ تعالیٰ ونان امن آیتن مز ات مز تہ ذکر آمت ون کہ تہ انو سا تمس نبیس پہ ایمان یمس نبیس پہ ایمان انک تہ حکم اس آمت کرنے کت مز توراتس مز تہ. اور اس کے بعد بھی جو آیت ہے سچ یہ آیت سو آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ ونان کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا عند ربہم یعنی یم تم لوگ یم زن ایمان ان کمس پہ تمس نبی امیس پہ یم زن کتاب امس یا زن مصدق یا تصدیق کرن ام برونٹ کن کتابن. وہ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا یا آخرت پر ایمان لائے گا اس میں اصل میں رسالت پر ایمان لانا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. بلکہ اخ بیاا کت یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اس قرآن پاک سمجھن احادیثو ورائے. آج اخ فرقہ اخ درامت یم زن ونان کہ ہدایت خاطر صرف ضرورت کیا صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ زن وحدت ادیان وحدت ادیان کو مختلف دین ہسا ساری دین ہسا کیا سیم تعلیم دون یہ آج سیکولرزم یتھ ونان یعنی عیسائیت تہ صحیح یہودت تہ صحیح صابئی تہ صحیح ہند تہ صحیح تکیاز ساری ونان اکس پرمیشورس پر یا اکس خدائس پر انیو اس آیت اور پھر وہ استدلال کرتے ہیں کس آیت سے یمی آیت پہ ون ہے اس عمل صالح کر خدائس پر ایمان ان تمس نجات ات ونان وحدت ادیان. مگر اس بات کی نفی قرآن کی باقی آیتوں سے بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماون ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ کون ہے اسلام. اور اکس جائے آمد ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ جو کوئی دین اسلام کے بغیر کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ قابل قبول نہیں. گو اس لیے یہ کانسیپٹ یا یہ زن ہاون اڑ علماء یا آز نام نہاد عالم تم ونان یہ آیت استدلال تھاون کہ رسالتس پر ایمان ان ضروری کیا یہ بالکل نفی ہے قرآن کے باقی آیات کی بھی اور یہ بالکل نفی ہے احادیث مبارکہ کی بھی جن احادیث مبارکہ نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے نبی پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے. بلکہ یہ آیت زن خاص شان نزول روایتن مجھ آمت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اک ساتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمتس مز حالانکہ یہ مرسل روایت اور ضعیف روایت مگر بہرحال اخ روایت یہ ام آیت کے شان نزولس مز تم فرمان کہ مے ہسا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یا رسول اللہ مے ورنتو تہ یم آمت فارس پہ یم سلمان فارسی تکیاز یمو بوزمت کہ وقت اخ نبی ہسا یہ زن آخرتس پہ ایمان یہ زن ات کیا نبوت اعلان کر ام ساتن تہ سلمان فارسی ست پن یار دوست یم زن حق کس تلاشس مز واتمت کوت مدینہ منور مگر ان کی وفات ہو چکی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ استفسار یا رسول اللہ مے ورنتو میانن تمن ساتھین متعلق کیا تہ ونان یم زن حق کس تلاشس مز مگر تہذ خبر یا تہذ نبوت شش وز تمن تامت اس سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون وہ سب جہنمی ہیں تم ساری کیا جہنمی. بہرحال یہ خبر بوزت گو حضرت سلمان فارسی انتہائی اضطراب تکیاز تم نا حق کس تلاش مز مگر دپان ات اسناس مز گئی یہ آیت نازل کمس پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى بے شک تم لوگ یمو ایمان اون یعنی یم ونکس مسلمان اور یم یہودی یم نصارا اور یم صابئین یمو خدائس پر ایمان اون اور یم زن آخرتس پر ایمان انن بی یمو عمل صالح کر تہند خاطر بہترین تو تمن خاطر نجات یہ زن آیت. بہرحال پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ یم ساری یہودی کی بلکہ یہ وہ یہودی ہیں جو وقت کے پیغمبر پر جنہوں نے ایمان لایا. بلکہ روایتن میں آمد یمو یہودیو وقت کس پیغمبر پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اون بی کرک عمل صالح
یہ پہ حضرت کالب علیہ وسلام یہ پہ حضرت یشوع علیہ وسلام یہ پہ حضرت ہارون علیہ وسلام یمو اون تم سات موسیٰ علیہ وسلام پہ ایمان اور اپنی شریعت پر انہوں نے عمل کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے, یہ تمن خاطر آیت. اور پتہ فرمو مفسرین تہ اور روایتن مز آمت کہ موسیٰ علیہ السلام سن تم امتی یمو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن دور وچ, اگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا, اگرچہ وہ تورات پر عمل کرتے تھے, اگر وہ عمل صالح کرتے تھے, لیکن پھر بھی وہ بے دین ہیں کیونکہ انہوں نے وقت کے نبی پر ایمان نہیں لایا. اسی طرح سے وہ امتی یا وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کو پایا, یہ جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پایا, اگر تمو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اون, موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان اونمت, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان کیا, تو ان کا دین یا ان کا اسلام بھی معتبر نہیں. تکیاز بنیادی طور پر اثر وقت کس نبیس پر ایمان ان, پھر وہ پچھلی شریعتیں جو ہے وہ منسوخ, امچ شرح یا تشریح گژھان یمی حدیث سۭتۍ. فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی صحیح مسلمس مز کتاب الایمان مز یہ حدیث فرمو والذی نفسی بیدی, یعنی قسم چھم تمس ذات سن یم سندس دست قدرتس مز میون جان چھ. فرمو لا یسمع بی رجل, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کانوں میں میری نبوت کی خبر پہنچ, یعنی جس کے بابت مجھ سے یمس زن میں خبر واز من حاضح الامہ, اس امت میں سے یہودیوں والا نہ, چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو, اگر تمس تان میان نبوت خبر واز ثم لا یؤمن, اس کے بعد اس نے ایمان نہیں لایا, الا دخل النار, تو وہ اگر نہ تم ایمان وہ کس میں داخل کیا جائے گا, وہ نار میں داخل کیا جائے. گو امی حدیث تال چھ فکر تارن کہ صرف آج کی یزر ادیان وحدت ادیان کی یزر فلسفہ چھ کہ چاہے کان تہ نبیس پر ایمان انتن سا ہسا گئے جنتس اگر سو خدایس پر اور عمل صالح رز کرن. یہ بات حدیث سے بالکل ٹکراتی ہے اور قرآن کی باقی آیاتوں سے بھی ٹکراتی ہے. اس لیے رسالت پر ایمان انن تہ لازمی, تب تک نجات کی کوئی صورت, بلکہ سو حدیث کر بھی رپیٹ یت مز حضرت عمر آیو سہ تم یم زن تم تورات تم کیا صحیح ہے, پتہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیوس کہ اے عمر اگر آج بھی موسیٰ زندہ ہوتا اور اگر اس کے پاس اگر سم زندہ آئے کوئی بھی چارہ نہیں تھا اس کو میری اتباع کے بغیر, یعنی تمس تہ چار میانی اتباع بغیر. اس لیے اس آیت سے جو لوگ یہ دلیل نکالتے ہیں کہ نجات خاطر صرف خدایس پہ آخرت کس دہس پہ اور عمل صالح صرف کیا ونن بس یتج کافی, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ رسالت پر ایمان لانا اللہ کے باقی یم زن قرآن پاک چھ باقی آیت ان سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح یم زن احادیث ان سے ثابت ہے. اس لیے نجات خاطر چھ ایمان ضروری, ایمان باللہ تہ ضروری, ایمان بالآخرت تہ ضروری, عمل صالح تہ ضروری, مگر ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی ضروری ہے. یوتان رسولس پر ایمان آئے تب تک اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. آخرس کر صرف ترجمہ بھی, ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا یعنی اہل ایمان, والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں, والنصارى اور نصارى, والصابئین اور جو صابئی, من آمن باللہ, مگر یم کم یہودی نصارى تو صابئین یم زن وقت کس نبیس پر ایمان انن یم تہ پنس وقت نبی اس. اگر تم مطلب موسیٰ علیہ السلام سے وقت مز تیل تمس نبیس پر ایمان, اگر رسول اللہ صلی وقت پر تب ان کو اس پر بھی ایمان. اور توے وچن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھا, لیکن یہ تمس برونٹ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شش واز, انہوں نے پھر کس پر ایمان لایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے صحابوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ خاطر کیا تکیاز یمو اون دون نبیین پر ایمان, اخ اونک کمس پہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ پہ ایمان, بی اونک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. اتھے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتھے پہ بیاکھ صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان صحابوں کے متعلق اصل میں یہ آیت ہے, تتھن لکن متعلق یہ آیت یمو زن وقت کس نبیس پہ ایمان اون, پتہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر آیت تمس پہ اونک ایمان. یا تتھن لکن خاطر یا تتھن یہودین خاطر یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت برونٹھ یم دنیا تشریف نیوک, مگر تم ساتن تم پنس وقت کس نبیس پر ایمان ان, تو ان کے لیے ہے یہ فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اللہ کا اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونے والے ہیں. رب العالمین اس پر مانگو دعا کہ اس دین اس قرآن پاک پر صحیح عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. آخری کت گئی مجھ یہ آج لکن زام کہ مختلف گروہ مختلف زن جماعت اخ جماعت ون بہت حقس پہ بیاکھ جماعت ون بہت حقس پہ بیاکھ جماعت اس پہ آز امتس مجھ تقسیم مگر امچ تہ اکے شرط عمل صالح یمس جماعت نش یمس صحیح عقائد عقیدس پہ ون وہی جماعت اصل میں حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی ہے. رب العالمین منگو دعا کہ سہ کرن سون حشر تتھ جماعت ست یس زن واقعی حقیقی کامیابی سے ہمکنار گھن واجی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.